السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ٹھیک ہوں، امید ہے آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ تو ہم آ گئے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ جس کا نام ہے آپا جان، رائٹس بائی اقرا ایس احمد۔ امید ہے یہ ناول بھی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ جب بھی کوئی نیو ناول آئے تو آپ دیکھنا نہ بھولیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہماری ناول۔ نادیہ ایک جھٹکے سے گھر کا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ دالان کے تخت پر بیٹھی سارا، جو اونگ رہی تھی، ہڑبڑا کر جاگ گئی۔ اف یہ گرمی! نادیہ نے تخت پر بیٹھ کر کپڑوں کا شاپر رکھا اور دوپٹے سے ماتھے کا پسینہ صاف کیا۔ سارا جلدی سے باورچی خانے کی طرف گئی اور شربت کا گلاس لے آئی۔ آپا جان، لے شربت پئیں۔ اس نے انہیں گلاس تھما دیا۔ شربت پینے کے بعد وہ وہیں تخت پر لیٹ گئیں۔ وہ بازار سے اپنی دونوں بہنوں کے لیے لون کے سوٹ لائیں تھیں۔ آپا جان، یہ لال والا سوٹ تو میں ہی لوں گی، سارا شاپر سے سوٹ نکال کر بولی۔ نادیہ مسکرا دیں۔ ہاں میں جانتی ہوں، میری گڑیا کو لال رنگ بہت پسند ہے۔ میں نے تم دونوں کی پسند کے سوٹ لیے ہیں۔ ان کے لہجے میں دونوں بہنوں کے لیے پیار تھا۔ آداب! شیما سلام کرتی ہوئی اسی وقت وہیں آ گئی۔ ارے آؤ شیما باجی، بڑے دن بعد چکر لگایا، نادیہ نے رشتہ کرانے والی شیما باجی سے کہا۔ بس کیا کروں، میں بیمار پڑ گئی تھی، وہ تخت پر بیٹھتے ہوئے بولیں۔ سارا، جاؤ بیٹا شیما باجی کے لیے شربت لاؤ، وہ سارا سے بولیں، جو شاپر میں کپڑے رکھ رہی تھی۔ کاشف کے لیے کوئی لڑکی دکھاؤ، نادیہ نے شیما باجی سے کہا۔ جلدی دکھاؤں گی، میری نظر میں کئی لڑکیاں ہیں، شیما باجی نے کہا اور سارا کا لایا ہوا شربت کا گلاس تھام لیا۔ مگر باجی، میں گھر گھر جا کر نہیں دیکھوں گی، بس مجھے سب سے بہتر ایک لڑکی دکھا دینا، پڑھی لکھی، شریف اور سلجھی ہوئی ہو۔ یہ خوب کہی، شیما باجی ہنسی۔ لوگ تو اپنے راجا کے لیے 100 لڑکیاں دیکھتے ہیں، خوب دعوتیں کراتے ہیں، تب جا کر کوئی ایک پسند کرتے ہیں۔ نہیں، میری ایسی سوچ نہیں ہے، مجھے کسی کو پریشان نہیں کرنا، تم سوچ سمجھ کر بس ایک گھر دکھا دو۔ میری بھی 2 بہنیں ہیں، جیسے ان کے لیے سوچوں گی ویسا ہی بھائی کاشف کے لیے بھی طریقہ اپناؤں گی۔ آپا جان نے اپنا ارادہ صاف صاف بتا دیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں ایسی ہی لڑکی دکھاتی ہوں جیسی آپ چاہتی ہیں، مطلب 1000 میں ایک۔ وہ ناشتہ پانی کر کے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ سارا، کہاں ہوں؟ ان کے جانے کے بعد نادیہ نے سارا کو آواز لگائی۔ جی آپا، جی، وہ کمرے سے فوراً باہر آئی۔ بیٹا، تہمینہ کو فون تو کرو، ابھی تک نہیں آئی کوچنگ سے، شام ہو رہی ہے، کہاں رہ گئی؟ ان کے لہجے میں فکر گھلی ہوئی تھی۔ سارا تہمینہ کو فون کرنے لگی، پھر بتایا۔ آپا جان، وہ کہہ رہی ہے راستے میں ہوں، بس ابھی آئی۔ سارا کے بتانے پر نادیہ نے سکون کی سانس لی۔ چلو میں جا کر کھانے کا دیکھوں، کاشف اور جلال بھی آتے ہوں گے آفس سے۔ وہ چپل پاؤں میں ڈالتی باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ آمنہ اور اسحاق صاحب کی سب سے بڑی بیٹی نادیہ تھی۔ نادیہ جب 9ویں کلاس میں تھی تب اس کا بھائی کاشف دنیا میں آیا تھا، اس کے بعد سارا اور جلال آئے تھے، مگر تہمینہ کی پیدائش کے وقت آمنہ بیگم اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ماں کی وفات، ڈیتھ کے بعد نادیہ نے اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو ماں بن کر پالا تھا۔ ابا اسحاق صاحب تو بیوی آمنہ کی موت کے بعد گمسم ہو کر رہ گئے تھے۔ نادیہ کو سب بچے آپا جان کہتے تھے اور وہ اس کی جان تھے، جان سے پیارے تھے۔ وقت گزرتا رہا، پھر اسحاق صاحب نے اپنے دوست کے بیٹے نعمان سے نادیہ کی شادی کر دی۔ نادیہ کی سسرال دہلی میں تھی اور نعمان ممبئی میں سروس کرتا تھا۔ اس کی رہائش اسحاق صاحب کے محلے میں ہی تھی۔ وہ ان کا دیکھا بھالا شریف لڑکا تھا، اسی لیے وہ اس کی طرف سے مطمئن تھے۔ نادیہ آرام سے اپنے بھائی بہنوں سے مل سکتی تھی، گھروں کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔
شادی کے بعد بھی نادیہ کے بہن بھائی اس سے پہلے کی طرح جڑے ہوئے تھے۔ وہ بھی پہلے کی طرح ان کا خیال رکھتی تھی۔ نعمان کو اس میل جول پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ابھی نادیہ کی شادی کو 3 سال ہی ہوئے تھے کہ باپ اسحاق صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اب نادیہ کا وقت صبح سے لے کر شام تک اپنے میکے میں ہی گزرتا تھا۔ رات کو وہ اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ آپا جان رک جائیں نا، تہمینہ نے رات ہوتے ہی انہیں روکنا چاہا۔ نہیں بیٹا، اب بس گھر جاؤں گی، منیب ماہا میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ اپنے بچوں کا نام لے کر بولیں۔ آپا جان ایسا کریں ان دونوں کو بھی یہیں لے آئیں، سارہ نے کہا۔ ہاں آپا جان، مزہ آئے گا، رات کو ہم سب خوب ساری باتیں کیا کریں گے۔ جلال بھی ضد کرنے لگا۔ بس آپا، آپ نعمان بھائی کو فون کر دیں کہ میں نہیں آ رہی۔ کاشف نے بھائی کے کہتے ہی اپنا موبائل نادیہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ بھی اسی حق میں تھا۔ تم لوگ بھی نا ابھی تک بچے بنے ہوئے ہو، وہ مسکراتے ہوئے نعمان کو کال کرنے لگیں۔ دوسری بیل پر نعمان نے فون اٹھا لیا تھا۔ نعمان آج میں یہیں رہ لوں، بچے بہت ضد کر رہے ہیں، نادیہ نے مجبوری بتائی۔ مگر ابھی تو تم 2 دن رہ کر آئی تھیں، نعمان نے کہا۔ ہاں کیا کروں، یہ نہیں مان رہے ہیں نا۔ نادیہ کے منہ سے بھائیوں بہنوں کا پیار بول رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، نعمان کا لہجہ فیکا تھا۔ بچوں کا خیال رکھیں۔ نادیہ نے خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔ بھائی بہنیں خوش ہو گئیں۔ آپا جان ذرا اپنے کالج کی شرارتیں تو سنائیں، کاشف لاڑ سے نادیہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ ارے کتنی بار سنو گے، نادیہ ہنستے ہوئے بولی، مگر اس کی ضد پر کالج کے قصے سنانے لگی۔ سب سن کر لوٹ پوٹ ہوتے رہے، ہنسی کے فوارے چھوٹتے رہے۔ آہستہ، رات کے 2 بج رہے ہیں، شور مت مچاؤ، آس پاس کے لوگ چڑھائی کر دیں گے، نادیہ نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا آپا جان، اپنے ہاتھ کی مزیدار سی چائے تو پلا دو۔ جلال کی فرمائش پر وہ اٹھ کر سب کے لیے چائے بنانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آپا جان بہت بھوک لگ رہی ہے، تہمینہ بیٹھے بیٹھے بولی۔ کیا کھاؤ گی؟ نادیہ نے وہی باورچی خانے سے پوچھا۔ آلو کے چپس، تہمینہ نے آرڈر دیا۔ اوکے، نادیہ کی چہکتی آواز آئی۔ پلیز ذرا زیادہ بنائیے گا، سارہ نے ٹوکا۔ تھوڑی دیر بعد ساری فرمائشی چیزیں ٹیبل پر تھیں، سب ٹوٹ پڑے۔ واہ آپا جان، مزہ آ گیا، سب نے تعریف کی۔ اسی طرح آدھی رات سے زیادہ وقت بیت گیا تو نادیہ نے مشکل سے سب کو سلایا۔ صبح جلدی اٹھ کر نادیہ نے چائے ناشتہ تیار کیا، پھر 8 بجے کے قریب ایک ایک کر کے سب کو اٹھایا اور گھر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ آرام سے ناشتہ کرو، دوپہر اور رات کا کھانا میں نے تیار کر دیا ہے۔ وہ چائے کا کپ رکھ کے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آپا جان اب آپ کب آئیں گی؟ تہمینہ نے ان سے گلے ملتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تو جا رہی ہوں لڑکی، وہ اس کی بات پر ہنستے ہوئے بولیں۔ مت جاؤ نا، اچھا نہیں لگتا، سارہ نے بھی لاڑ دکھایا۔ وہاں میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہیں، پھر آ جاؤں گی، آتی تو رہتی ہوں نا، وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولیں۔ میرا مطلب رہنے کب آئیں گی؟ جلدی آؤں گی، دل تو یہیں پڑا رہتا ہے۔ وہ سب کو پیار بانٹ کر اور تسلی دے کر اپنے گھر آ گئیں۔ آپ کچھ چپ چپ سے ہیں، نادیہ جب سے گھر آئی تھی محسوس کر رہی تھی۔ نعمان واقعی کچھ نہیں بول رہے تھے، اب بھی وہ بیڈ پر لیٹے ٹی وی دیکھ رہے تھے اور ان کی طرف سے غافل تھے، ایک بات بھی نہیں کی تھی۔ کوئی بات ہوئی ہے؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ نہیں کوئی بات نہیں، وہ رکھائی سے بولے، پھر ٹی وی بند کر کے کروٹ بدل لی۔ نادیہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگیں، وہ پہلی بار انہیں اس روپ میں دیکھ رہی تھیں۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر بھی وہ چپ تھے۔ نعمان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ نادیہ پریشان سی ہو کر بولی۔ آپ کو میری فکر ہے؟ نعمان کے سوال پر نادیہ دنگ رہ گئیں۔ نعمان نے کبھی اس انداز میں بات نہیں کی تھی، وہ تو بہت ٹھنڈے مزاج کے تھے۔
میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ انہیں چپ حیران دیکھ کر وہ کھل گئے۔ شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں، آپ کو کبھی میری فکر ہوئی؟ آپ کا سارا دھیان تو میکے میں ہے۔ چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کے علاوہ آپ کا اور کوئی رشتہ ہے ہی نہیں۔ اپنے بچے اور شوہر تک آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھتے۔ نادیہ کی جیسے بولتی بند ہو گئی۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئیں۔ میں چپ رہ کر، کبھی نظر انداز کر کے، ہر طرح سے اس کوشش میں ہوں کہ شاید آپ کو خود احساس ہو جائے، مگر آج کا زمانہ وہ ہے کہ جب تک چلایا نہ جائے، سامنے والے کو اس کی اپنی غلطی نہ بتائی جائے، تب تک احساس جاگتا ہی نہیں ہے۔ آپ کو کبھی اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہاں وقت گزارنے سے یہاں بچے کتنے بے چین رہتے ہیں؟ نعمان نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ میں انہیں یہاں بلاتی ہوں مگر وہ نہیں آتے تو کیا کروں؟ مجھے جا کر دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ چھوڑتے ہی نہیں۔ نادیہ نے صفائی دی۔ میں نے انہیں ماں بن کر پالا ہے، اور ہے کون ان کا؟ وہ رہاسا ہو گئیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے چھوٹے بہن بھائی اب دودھ پیتے بچے نہیں ہیں، سب سمجھدار ہیں۔ سارا گریجویٹ ہے اور اسکول میں پڑھاتی ہے، جبکہ جلال MBA کر چکا ہے اور سروس میں ہے۔ سب سے بڑی تہمینہ ماسٹرز کر رہی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ نے انہیں ہتھیلی کا چھالا بنایا ہوا ہے۔ وہ بہت سنجیدگی سے بولے تھے۔ نادیہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب نعمان بول رہے ہیں، حالانکہ ان کی باتیں ذرا بھی غلط نہ تھیں۔ مجھے بہت ناز تھا کہ میرے میاں بہت الگ ہیں، مگر افسوس آپ بھی عام مرد نکلے۔ وہ ناراض ہو کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا نادیہ، اپنے گھر کے معاملے میں سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں اور سبھی اپنی بیوی کی توجہ چاہتے ہیں، چاہے وہ عام ہو یا خاص۔ نعمان اب بھی بہت سنجیدہ تھے۔ پھر بات آئی گئی ہو گئی۔ کتنے ہی دن نادیہ کو انتظار رہا کہ وہ سوری بولیں گے، اپنی غلطی مان لیں گے۔ وہ خود کو غلط نہ سمجھ کر اندر اندر کڑتی رہی، پھر دھیرے دھیرے خود ہی نارمل ہو گئی۔ شیما باجی نے جو لڑکی دکھائی تھی وہ کاشف کے لیے انہیں پسند آئی۔ صوبیہ اچھی سلجھی ہوئی لڑکی تھی، پہلی نظر میں نادیہ کو اچھی لگی تھی۔ کاشف کی منگنی کے بعد سارا کا بھی بہت اچھی جگہ سے رشتہ آ گیا تھا۔ نادیہ نے طے کیا کہ ایک ساتھ دونوں کی شادی کر دیں گی۔ آپا جان، اب اس میں کیا ڈالا جائے؟ سارا کوئی ڈش بناتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کچھ ڈھنگ کا پہلے بنانا سیکھ لیتی تو ہمارا بھی بھلا ہو جاتا۔ تہمینہ نے چٹکی لی۔ تو تم بھی سیکھ لو نا، میں جب سسرال سے آیا کروں گی تو اچھی سی بریانی پکا کر کھلانا۔ سارا نے جواب دیا۔ منہ دھو رکھو، تمہارے نخرے آپا جان ہی اٹھائیں گی، ویسے بھی ان کے ہاتھ میں ذائقہ غضب کا ہے۔ تہمینہ مزے سے بولی اور نادیہ کو لپٹ گئی۔ بس ہو گیا مکھن، تو اب یہ مسالہ ڈالو، نادیہ ہنستے ہوئے بولی۔ سارا نے سر ہلایا۔ ویسے تم لوگوں نے کبھی میری کوئی خاطر نہیں کی، انہوں نے مذاق کیا۔ وہ دونوں ٹھہاکا مار کر ہنسی۔ چچا زاد بہن مہوش بھی ہنسی، پھر تعریف کی۔ سچ میں نادیہ، تم نے اپنے چاروں بھائی بہنوں کو ماں کے بعد جس طرح پالا ہے اور بے تحاشا محبت دی ہے، اس کی مثال مشکل سے ملے گی۔ شادی کے بعد بھی یوں میکے کو دیکھنا جیسے اپنے بچے تو ہیں ہی نہیں۔ بولتے بولتے مہوش کی زبان پھسلی تو نادیہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے مسکرا دیں۔ آپا جان، آپ کو وہ خاتون لیڈی بلا رہی ہیں۔ تہمینہ اپنا شرارہ سنبھالتی ہوئی آئی تھی۔ نادیہ اٹھ کر ان خاتون کے پاس پہنچ گئیں۔ آج سارا کی بارات اور کاشف کا ولیمہ تھا۔ وہ اسٹیج پر دلہن بنی بیٹھی سارا کو دیکھنے لگیں، جو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ننھی سی سارا میری گود میں کھیل کر جوان ہوئی، آج مجھے چھوڑ کر پیا کے گھر جا رہی ہے، آپا جان کہتے ہوئے شوقی سے مسکرائیں، مگر لہجہ آنسوؤں سے بھرا تھا۔ سارا کی آنکھوں میں بھی آنسو چمکنے لگے۔ خبردار جو روئیں، اتنا مہنگا میک اپ ہے تمہارا؟ تہمینہ جو چھپ چھپ کر کئی بار رو چکی تھی، اسے گھور کر بولی۔ نادیہ کو ایک دم ہنسی آ گئی۔
وہ خاتون بھی مسکرانے لگیں، جو شاید سارہ کی ساس تھیں۔ سدا سکھی رہو میری جان، تمہیں غم چھو کر بھی نہ گزرے۔ نادیہ سارہ کو گلے لگا کر دعا دے رہی تھیں۔ شادی کے ہنگاموں نے اس قدر تھکا دیا تھا کہ وہ اب آرام کرنا چاہتی تھیں، مگر تہمینہ کا رشتہ آ گیا تو وہ بوکھلا گئیں۔ سارہ کی ساس کی سہیلی کو تہمینہ پسند آ گئی تھی۔ ویسے ان کو لڑکا عثمان پسند آیا تھا۔ انہوں نے سوچنے کا وقت مانگا تھا۔ اسی سلسلے میں انہوں نے شام کی چائے پر سارہ اور بلال کو بھی بلا لیا۔ میں نے تم کو مشورے کے لیے بلایا ہے۔ وہ لوگ تمہارے پڑوس میں رہتے ہیں، تم مجھے ان کے بارے میں بتاؤ، نادیہ نے بلال سے پوچھا۔ اس وقت سبھی وہاں موجود تھے۔ آپا، عثمان بہت اچھا لڑکا ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ سبھی اس کے اچھے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں۔ اب آپ کو جو مناسب لگے۔ نعمان بھائی، آپ بھی کچھ رائے دیں۔ وہ نادیہ کے شوہر کی طرف مڑا۔ میں کیا رائے دے سکتا ہوں؟ میں ان لوگوں کو نہیں جانتا، نعمان کا چھوٹا سا جواب تھا۔ ویسے بھی وہ بہت کم بولتے تھے۔ میری مانے آپا تو تہمینہ کے ساتھ ہی اپنے جلال بھائی کی بھی شادی کر دیں۔ صوبیہ نے سامنے بیٹھے جلال کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ جی جی، نیکی اور پوچھ پوچھ، ایسی عظیم بھابھی کو 7 سلام۔ جلال کھل اٹھا تو سب ہنسنے لگے۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ اچھے سے دونوں کی شادی ہو جائے۔ نادیہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ آپا جان، آپ کو بھی 7 توپوں کی سلامی۔ جلال نے ایک دم خوش ہو کر نادیہ کا ہاتھ چوم لیا۔ چل ہٹ، شرارتی کہیں کے۔ آپا جان نے اس کی کمر پر دھموکا جڑ دیا۔ سب ہنس رہے تھے۔ واپسی میں نادیہ گھر آئیں تو بچے لاؤنج میں سو رہے تھے۔ ارے یہ سو گئے؟ وہ انہیں دیکھتے ہی چونکی۔ کب تک جاگتے؟ تھک کر اکیلے سونا ہی تھا، نعمان کہتے ہوئے بیڈ روم میں چلے گئے۔ نعمان، آپ کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ آپ پہلے تو اتنے عجیب نہ تھے۔ ان کے پیچھے آتے ہوئے وہ بولی تھیں۔ میں تو ہوں ہی عجیب۔ نعمان الماری سے کپڑے نکال کر واش روم میں چلے گئے۔ وہ ہونٹ بھینج کر رہ گئیں۔ آپ وہاں بھی یوں خاموش بیٹھے تھے جیسے کسی معاملے سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ تہمینہ آپ کی بھی چھوٹی بہنوں کی طرح ہے؟ نادیہ نعمان کو واش روم سے نکلتا دیکھ کر بولی۔ نعمان نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ جل بھن کر رہ گئیں۔ آپ کو میرے بہن بھائیوں سے کیا مسئلہ ہے؟ نادیہ گھور کر بولیں۔ وہ اس کے میکے والوں کی طرف سے پہلے جیسے گرمجوش نہیں رہے تھے۔ نادیہ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ہر رشتے میں بیلنس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ اب بھی بنا بھڑکے نرمی سے بولے تھے۔ تو آپ بتائیں، میں گھر صاف نہیں رکھتی، کھانا نہیں پکاتی، کپڑے وقت پر آپ کو صاف ستھرے نہیں ملتے؟ وہ چڑھ کر انہیں اپنے کام گنوانے لگی۔ نعمان نے گہری سانس لی، پھر اسی نرمی سے بولے۔ گھر صاف کرنا یا کھانا پکانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا نادیہ۔ ایک خاص چیز ہوتا ہے وقت، جس کی مجھے بھی ضرورت ہے اور میرے بچوں کو بھی، مگر ہمارے حصے کا وقت بھی آپ اپنے میکے والوں کو دے آتی ہیں، اور جب واپس آتی ہیں تو آپ کے پاس سوائے تھکن کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ نعمان، میرے کام آپ کے لیے کچھ نہیں؟ اگر وقت پر کھانا نہ پکے، گھر صاف نہ ملے تو؟ نادیہ کے سوال میں افسوس تھا۔ نادیہ، آپ میری بات ہی نہیں سمجھ رہی، یا شاید میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا۔ نعمان نے بحث سے بچنے کے لیے ٹی وی کھول لی۔ نادیہ چپ ہو گئی، مگر دل میں نعمان کے لیے شکایتیں ہی شکایتیں تھیں۔ مجھے تو صوبیہ کی خالازاد تانیہ بہت اچھی لگی اپنے جلال کے لیے۔ جب ہم وہاں چائے پر گئے تھے تو تانیہ کس قدر محبت سے مل رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے بہت پرانی ملاقات ہو۔ اس کے ہر کام میں سلیقہ بھی بہت تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا جیسے دوسری صوبیہ ہو۔ نادیہ نے تعریف کی۔ آج انہوں نے سب کو رات کے کھانے پر بلایا تھا اور جلال کی شادی کی بات چھڑی تھی۔ تانیہ سبھی کو اچھی لگی تھی۔ منیب اور ماہا، آپ بھی کچھ بولے نا؟ بلال، جو کافی دیر سے نادیہ کے بچوں کو خاموش بیٹھا دیکھ رہا تھا، پیار سے ان کی طرف مڑ کر بولا تھا۔ یہ اپنے بابا پر گئے ہیں،
بہت کم بولتے ہیں، نادیہ نے مسکرا کر بتایا۔ تو بچے ماں کا منہ دیکھ کر رہ گئے۔ تانیہ کے گھر والوں کو جلال کا رشتہ بہت پسند آیا تھا اور پھر انہوں نے ہاں کر دی تھی۔ شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ہر کام عزت اور آبرو کے ساتھ کرا دیا۔ نادیہ تہمینہ کے ولیمے سے واپسی پر گاڑی چلاتے نعمان سے بولیں۔ ان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ نعمان نے بس سر ہلا دیا تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ نادیہ شام کو وہیں تھیں۔ شام کی چائے اور سینڈوچ نادیہ نے ہی بنائے تھے۔ سب ہنسی مذاق کر رہے تھے کہ پرانی باتیں نکل آئیں۔ نادیہ اپنے کالج کی شرارتیں سنانے لگیں، مگر کچھ دیر بعد انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں بیٹھے کاشف اور جلال کچھ اکتائے سے ہیں، پہلے جیسی دلچسپی نہیں لے رہے۔ تانیہ اور صوبیہ بھی کچھ خاص دلچسپی نہیں لے رہی تھیں۔ وہ ایک دم چپ سی ہو گئیں، لیکن کسی نے بھی ان کی خاموشی پر دھیان نہیں دیا۔ پہلی بار نادیہ کو اپنی ذات مسفٹ محسوس ہوئی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آپا، کیا چائے بنانے جا رہی ہیں؟ کاشف کی چہکتی آواز آئی۔ ہاں، چائے بنانے ہی جا رہی ہوں۔ پھیکی سی مسکراہٹ نادیہ کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ آپا پلیز، میں بھی پیوں گا، جلال کی فرمائش آئی۔ نادیہ سر ہلاتی ہوئی باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ چائے بنا کر وہ لائی تو کاشف اور صوبیہ وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ دونوں کہاں گئے؟ انہوں نے جلال اور تانیہ سے پوچھا۔ اپنے کمرے میں، جلال نے آرام سے بتایا۔ اچھا چلو، میں چائے وہیں دے آتی ہوں۔ وہ کپ ٹرے میں رکھ کر ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ ارے بھائی، کیا مسئلہ ہے تمہاری آپا جان کے ساتھ؟ ہر وقت سر پر سوار رہتی ہیں، ہمیں آزادی کا کوئی موقع ہی نہیں دیتی، ہر وقت ہمارے بیچ میں ٹپکی رہتی ہیں اپنا گھر چھوڑ کے۔ اندر سے صوبیہ کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ یہ وہ لب و لہجہ تو نہ تھا جو نادیہ کے سامنے شہد میں ڈوبا رہتا تھا، اس میں تو بیزاری بھری ہوئی تھی۔ اچھا پیاری بیگم صاحبہ، ریلیکس، کیوں خون جلا رہی ہو اپنا فالتو میں؟ وہ ہمارا کچھ بگاڑتی تھوڑی ہیں، سارے کام سمیٹ جاتی ہیں، اب بھی چائے لا رہی ہوں گی تمہاری خدمت میں۔ کاشف کی بات سن کر نادیہ کو زور کا چکر آیا۔ مشکل سے دیوار کو تھاما، ٹرے گرتے گرتے بچی تھی۔ کاشف کی بات پر صوبیہ زور سے ہنسی۔ تانیہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ہمارے بہت سے کام نپٹ جاتے ہیں، ہمیں تو ہاتھ بھی ہلانا نہیں پڑتا، برداشت کر لو۔ بڑی چالاک ہے تانیہ۔ مروت بھی کوئی چیز ہے نا یار، گول رہو۔ کاشف نے بیوی کو پیار سے سمجھایا تو نادیہ کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ دماغ اور دل کے ٹکڑے اڑ گئے تھے، زبردست جھٹکا لگا تھا۔ وہ چادر اوڑھ کر خاموشی سے باہر نکل گئیں۔ ٹرے وہیں دروازے پر ہی چھوڑ دی جس میں 2 چائے کے کپ ان کی بے بسی کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اپنے گھر آ کر بھی انہیں چین نصیب نہیں ہوا تھا۔ بار بار آنسو آتے تھے، بار بار آنکھیں صاف کرتی تھیں۔ ان کو لگ رہا تھا ان کی عمر بھر کی محنت اور مہربانی ایک لمحے میں جیسے ختم ہو گئی ہو۔ کیا رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ اپنے خالص جذبوں سے پروان چڑھاؤ اور وہ خود غرضی کی بھیٹ چڑھا دیں؟ کیا ضروری ہے کہ خونی رشتوں میں بھی ملاوٹ ہو؟ میں نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ میرے اپنے ہی کھوٹے نکلیں، میری سچائی کو ٹھکرا دیا۔ مجھے صوبیہ سے کوئی شکایت نہیں، وہ تو غیر تھی، مگر کاشف تو میرا اپنا تھا نا۔ جن رشتوں کے لیے میں اپنے شوہر سے خفا ہوئی، انہوں نے میری ذرا سی بھی قدر نہیں کی، مجھے صرف اپنی ضرورت سمجھا، محبت تو کبھی دی ہی نہیں، میں تو ان کی نوکرانی تھی۔ نادیہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کاش یہ حقیقت سامنے نہ آئی ہوتی، میرا کام تمام نہ ہوتا۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اگلے دن نادیہ الماری کی صفائی کر رہی تھیں تو انہیں سارہ کی سونے کی انگوٹھی نظر آئی جو سارہ یہاں رکھ کر بھول گئی تھی۔ ایسا کرتی ہوں، یہ اس کو دے آتی ہوں، پریشان ہو رہی ہوگی۔ دل نہیں مانا تو وہ شام کو ادھر چلی آئیں۔ دروازہ کام والی نے کھولا تھا، وہ اندر گئیں۔ سارہ کے کمرے سے تہمینہ کی آواز سن کر انہیں خوشی ہوئی، مگر سارہ کی آواز پر ان کے قدم دروازے پر ہی رک گئے۔ تہمینہ،
میں اتنے دن سے میکے میں رکنے کا کہہ رہی ہوں مگر یہ نہیں مانتے۔ سارا کی آواز میں ناراضگی تھی۔ کبھی کبھی میکے جانے میں کوئی برائی نہیں ہے، شادی کے بعد وہاں ڈیرا جما لینا مناسب نہیں ہوتا۔ بلال ذرا رکے، پھر آگے بولے، میں نہیں چاہتا کہ کل کو ہمارے بچے بھی تمہاری آپا جان کے بچوں جیسے ہو جائیں۔ تم نے کبھی غور سے دیکھا ہے ان بچوں کو کیسے گمسم رہتے ہیں؟ یوں لگتا ہے جیسے ماں ہو ہی نہیں۔ بچے ماں کی توجہ چاہتے ہیں، توجہ سے ہی ان میں اعتماد پیدا ہوتا ہے، ورنہ وہ ادھورے رہ جاتے ہیں۔ بلال کی آواز تھی کہ آئینہ۔ سچائی سامنے آتے ہی ان کا وہاں کھڑے رہنا مشکل ہو گیا۔ لگ رہا تھا دل پھٹ جائے گا۔ وہ پلٹنے کو تھیں کہ تہمینہ کی آواز نے قدم پکڑ لیے۔ بلال بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سارا، پہلے اپنا گھر ہے، بعد میں دنیا یا اور کوئی رشتہ۔ یہ وہی تہمینہ تھی جو نادیہ کو ضد کر کے روکا کرتی تھی اور وہ محبت میں مجبور ہو کر ہر بات مان جایا کرتی تھیں۔ وہ مردہ قدموں سے خود کو گھسیٹتی ہوئی واپس چلی آئیں۔ سارا کو انگوٹھی دینے کا خیال ٹال دیا۔ گھر آ کر بھی وہ سوچ میں ڈوبی رہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ وہ جو خود کو بہت عقل مند سمجھتی تھیں، اب لگ رہا تھا کہ ان سے زیادہ تو کوئی بیوقوف ہوگا ہی نہیں۔ مما آپ رو رہی ہیں؟ 13 سال کی ماہا ان کی گالوں پر بہتے آنسو صاف کرنے لگی۔ نہیں تو بیٹا۔ ماما کہاں رو رہی ہے؟ انہوں نے تیزی سے خود کو سنبھالا۔ ماما آپ دکھی ہیں نا؟ جب سے نانو کے گھر سے آئی ہیں بہت اداس ہیں۔ ماہا کی بات پر نادیہ کا دل چاہا کہ بیٹی کو گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر روئیں، مگر یہ مناسب نہیں تھا، اسی لیے مسکرا کر خود پر کنٹرول کر لیا اور پھر کتنے ہی دن وہاں نہیں گئیں۔ لیکن ادھر سے بھی کسی نے یاد کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ جو اگر ایک دن آنے میں ذرا سی دیر کر دیتی تھیں تو بلاوے پر بلاوے آ جاتے تھے۔ اب کسی کو ان کی غیر حاضری کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ آج بھی وہ انہی کو سوچ رہی تھیں۔ تو اچانک جلال کا فون آ گیا۔ آپا آپ آئیں کیوں نہیں؟ ان کے فون اٹھاتے ہی جلال نے بولا تھا۔ آ گیا آپا کا خیال؟ ان کے ہونٹوں پر شکایت مچلی۔ جی آپا، بہت یاد آ رہی ہے۔ اتنے دنوں سے بھابھی اور بیگم کے ہاتھ کا بدمزہ کھانا کھا رہا ہوں تو آپ کی یاد آتی ہے نا۔ اب آپ فوراً آئیں اور انہیں اچھا کھانا بنانا سکھائیں۔ وہ اب بھی ان کو یاد کر رہا تھا تو اپنے مطلب سے۔ انہیں غصہ تو آیا مگر پی گئیں۔ جلال، میں کیا کسی کو کچھ سکھاؤں گی؟ انہیں اپنے گھر سے سیکھ کر آنا چاہیے تھا نا۔ میں نے بھی تو سارا اور تہمینہ کو سکھا کر بھیجا ہے دوسرے گھر۔ نرمی سے بولتے ہوئے بھی ان کا لہجہ تھوڑا سا تلخ ہو گیا۔ بچوں کی چھٹیاں ہیں، ہم لوگ گھومنے جا رہے ہیں، جب وقت ملے گا تو ضرور آؤں گی تمہارے گھر۔ جتاتے ہوئے انہوں نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ پلٹی تو نعمان پیچھے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ بھائی بیگم، یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ کوئی خاص وجہ؟ آپ ہی تو کہتے تھے کہ ہر رشتے میں توازن، بیلنس رکھو، بس میں نے سیکھ لیا آپ کا سبق۔ وہ انہیں دل سے سراہتے ہوئے خوش دلی سے یوں مسکرائیں جیسے دل پر سے بھاری سا بوجھ اتر گیا ہو۔ نعمان کی عادت بہت اچھی تھی کہ وہ زیادہ کریدتے نہیں تھے، اب بھی وہ بس مسکرا دیے۔ ان کے لیے یہی بہت تھا کہ نادیہ کو عقل آ گئی، وہ ان کی بات سمجھ گئی تھیں۔ وہ بچوں کی طرف بڑھ گئے تو وہ سوچنے لگی کہ انہوں نے کتنا قیمتی وقت برباد کر دیا اپنے بہن بھائیوں کی خاطر، جن کے لیے وہ ایک آیا باورچن یا کام کرنے والی تھیں اور اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ رکھا تھا۔ اب وہ سب اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے تھے، شادی شدہ تھے، ان کی اپنی مصروفیات تھیں، تو آپا جان کا رول ختم ہو چکا تھا۔ یہی بہت تھا کہ کسی ضرورت کے وقت کبھی کبھی یاد کر لیتے تھے۔ وہ تو اللہ نے انہیں نعمان جیسا صبر کرنے والا شوہر دے دیا تھا، ورنہ بربادی ضرور ہو جاتی۔ سامنے سے پھر نعمان کو آتے دیکھ کر انہوں نے سر کو جھٹکا اور جلدی سے خود کو نارمل کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ اب زندگی کے کسی موڑ پر وہ اپنے شوہر اور بچوں کو شکایت کا کوئی موقع دیں۔ چلیں
घूमेंगे फिरेंगे और किसी अच्छे से होटल में डिनर करके वापस आ जाएंगे। नौमान ने शायद पहली बार इतने मज़े से इतनी लंबी बात की थी। नादिया ने हंसकर उनका हाथ थाम लिया और साथ साथ गाड़ी की तरफ चल दी। दोनों ने बच्चों के हाथ थाम रखे थे और वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। गाड़ी में बैठते ही नादिया ने गहरी सांस ली और ताज़ा हवा का झोंका अपने अंदर यूं उतारा जैसे बरसों की घुटन से आज़ादी मिल गई हो। तो ये था हमारी कहानी का एंड। उम्मीद है कि ये नॉवल भी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम एक न्यू नॉवल के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।